مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا آپ سب کو برکت بخشے، خدا کا فضل آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موقع بخشا۔ اس سے پہلے ہم نے دو جو لاسٹ ہمارے تھے سرمن، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ دو قسم کی روحیں ہیں، ایک خدا کی روح ہے، ایک سچائی کی روح ہے، اور ایک جھوٹ کی روح ہے، ابلیس کی روح ہے۔ اور خدا کے فرشتے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اچھائی کے لیے، دنیا میں نیکی کے لیے، اور خدا جو ہے وہ قادر مطلب خدا ہے، اور خدا نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا ہے۔ خدا ہمارا خالق اور مالک ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ اس کو بھی خدا نے ہی تخلیق کیا، لیکن خدا نے اس کو اس طرح کا نہیں بنایا تھا۔ وہ بعد میں اپنے غرور اور تکبر سے جو ہے اس نے اپنا وہ مقام کھو دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں خدا کے بلند یا خدا سے کے تخت سے اوپر اپنا تخت بناؤں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے لیے ابلیس کے بارے میں جاننا اتنا ہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ ابھی تک کام کر رہا ہے۔ جب وہ زمین پر گرا دیا گیا تھا اور باغ عدن میں گناہ کے وسیلہ سے جو ہے ابلیس کے قبضے میں جب ہر ایک چیز چلی گئی اور اس نے ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، موت جو ہے وہ داخل ہو گئی، اور موت کے داخل ہونے کے سبب سے جو ہے دنیا جو ہے جب اس کے قبضے میں جاتی ہے گناہ کے سبب سے، اور موت جو ہے وہ آتی ہے۔ اب ہم اس موت سے، اس تاریکی سے کس طرح سے چھوٹتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جب خدا کا بیٹا موجود ہوتا ہے تو ہمیں وہ ابلیس کے قبضے سے چھڑاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ اسپرٹ جو ہے وہ ابھی بھی دنیا میں کام کرتی ہے، اور ہمیں جو ہے اس اسپرٹ کو پہچاننا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ جو ہے کلام میں جب بھی بات کی تو انہوں نے دنیا کی بات کی، انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جب بھی بات کی تو شاگردوں کو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بادشاہی کے جو سیکرٹس تھے وہ بتاتے تھے، جبکہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سرسری بات مطلب تمثیلوں میں ان کو سمجھاتے تھے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ کیا خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتے تھے کہ جو شاگردوں کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ بادشاہی میں داخل ہو جائیں؟ یا کیا مطلب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ مطلب جو ہے دوسرے لوگوں کو مطلب تمثیلوں میں سمجھائے؟ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تمثیلیں، پیرابلز، یا علامتی طور پر بہت سی سائنز، ونڈرز یا تشبیہات جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کا سب کا مقصد جو ہے خدا کیوں بات کرتا ہے اس طرح سے، خدا کیوں جو ہے فیگوریٹو لینگویج جو ہے وہ یوز کرتا ہے کلام میں۔ وہ اس لیے یوز کرتا ہے کہ خدا جس طرح سے ہم حالت جنگ میں ہیں، خدا بھی حالت جنگ میں ہے، اور خدا حالت جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم بلیورز جو ہوتے ہیں، ہم بھی اس چیز میں بڑے کیئرفل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پلان، کوئی بھی منصوبے جو ہے جو ہم خداوند کی بادشاہی کے لیے پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان منصوبوں کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ابلیس کے کان تک نہ پہنچے، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ اس میں کو گڑبڑ کر دے گا۔ تو اسی لیے خداوند یسوع سے بھی تمثیلوں میں بات کرتے تھے، وہ علامتی زبان استعمال کرتے تھے، بادشاہی کے سیکرٹس جو ہیں وہ بتاتے تھے۔ تو وہ اپنے شاگردوں کو تو کلیئر بتاتے تھے، ان کو جو وہ تمثیلیں تھی وہ بعد میں ان کو تفصیل سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، لیکن لوگوں کو نہیں سمجھاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے ان کے ساتھ اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ تمہیں سمجھ دی گئی ہے خدا کے بادشاہی کے بھیدوں کی، لیکن ان کو نہیں دی گئی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ سنیں اور سمجھیں اور ایمان لائیں اور وہ نجات پائیں۔ کیوں؟ خدا دنیا سے خدا کیونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کے بھید پرکھتا ہے، اس لیے خدا نے جس کو نجات دینی ہے خدا ان پر رحم کرتا ہے، خدا ان پر فضل کرتا ہے، اور وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم بادشاہی کی بات کریں تو بادشاہی کی بات یہ ہے کہ بادشاہی، خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی خدا کا گھر ہے جس میں ہم انٹر ہوتے ہیں۔ جیسے ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ نیا شہر یروشلم جس کے دروازے ہیں، جس میں داخل ہونا ہے۔ تو نیا یروشلم کیا ہے؟ نیا یروشلم کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کو اگر ہم کہیں کہ وہ خدا کا گھر ہے، تو خدا کے گھر کے باہر جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے گھر کے باہر ایک دروازہ ہوتا ہے، اور اس دروازے پہ لاک لگا ہوتا ہے، اور اس دروازے کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں جو کہ انسان نے اس میں انٹر ہونے کے لیے ان کو وہ استعمال کرتا ہے، اور ان کو وہ کھول کے وہ اس میں انٹر ہوتا ہے۔ جو گھر کا مالک ہے اس کو وہ کوڈ پتا ہوتے ہیں، لیکن جو باہر کے جو چور یا کوئی دوسرے لوگ آتے ہیں ان کو ان کوڈز کا نہیں پتا ہوتا۔ جیسے کہ ہمارا باپ ہے یا ہم اپنے گھر کے مالک ہیں،
تو ہم اپنے گھر کے جو کوڈ جو لاکس ہیں ان کی کیز ہم نے کیا کیا ہوا ہے اپنے بچوں کو بھی دی ہوتی ہیں کہ بھی یہ میرے گھر کی کیز ہے. ایکسٹرا کیز ہم نے ڈپلیکیٹ کیز بھی بنا کے رکھی ہوتی ہیں کہ جب کبھی آپ آؤ تو یہ آپ کیز یوز کر کے آپ گھر کھول سکتے ہو, آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہو. یہ جو کیز اور یہ جو کوڈز ہیں گھر کو کھولنے کے لیے, لا کو کھولنے کے لیے, یہ سیکرٹس ہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے. تو میرے عزیزو, خدا اپنے بچوں کو وہ کوڈز, وہ سیکرٹس, وہ کیز, وہ نالج دیتا ہے تاکہ جو ہے اس میں ہم کھول کے داخل ہو سکیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دروازہ میں ہوں, کہ ہم خداوند یسوع مسیح وہ کوڈ ہے, خداوند یسوع مسیح وہ چابی ہے جس کے ساتھ ہم خدا کی بادشاہی میں, خدا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے اب ہم یہ ہمارے لیے یہ جاننا, اب میں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو ہے ایک جو بلیورز ہیں, جو ایماندار لوگ ہیں, جو راست باز لوگ ہیں, ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی کہ ایک تو خداوند یسوع مسیح نے دنیا کی بات کی, وہ دنیا جو خداوند یسوع مسیح کو جانتی نہیں ہے, اور وہ دنیا دوسری پھر ہم آ جاتے ہیں چرچ میں, کلیسیا میں. جب چرچ اور کلیسیا کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے چرچز میں, بہت سارے نہیں بلکہ ہر چرچ میں ہی ایسا ہے, کیونکہ ابلیس ہر وقت اسی طاق میں رہتا ہے کہ کس کس کو وہ پھاڑ کھائے یا کس کو گمراہ کر دے. خاص طور پہ وہ راست باز یا ایماندار لوگوں کے تو پیچھے بہت ہی پڑتا ہے. دنیا کے ساتھ اس کو, کیونکہ دنیا تو پہلے ہی اس کے ساتھ شامل ہے, اس لیے دنیا کے پیچھے اتنا نہیں پڑتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دنیا میری فالوور ہے, دنیا مجھے فالو کر رہی ہے. وہ کن کی طاق میں رہتا ہے؟ وہ بلیورز کی طاق میں رہتا ہے. وہ چرچ میں گھستا ہے, وہ کلیسیا میں گھستا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور اس کے گمراہ کرنے کا ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام میں اپنی رائے جو ہے وہ ایڈ کرتا ہے, خدا کے کلام میں مکسنگ کرتا ہے, وہ اوپینین اپنی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیتا ہے, جس سے انسان جو ہے وہ خدا کے کلام کو دے کر کے, یہاں پہ خدا کا کلام استعمال ہوا ہے لیکن اس خدا کے کلام کے پیچھے جو ہے جو جھوٹ چھپا ہوتا ہے وہ انسان کو پتہ نہیں چلتا, وہ بلیور کو پتہ نہیں چلتا, اس لیے وہ اس کو فالو کرتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک ایماندار ہوتے ہوئے اپنی ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہوئے بھی اپنی روح کو بچا نہیں پاتے, کیونکہ وہ اس پہچان میں, ان کو یہ پہچان ہی نہیں ہوتی کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے. میرے عزیزو, ابلیس کو نہ تو بدھزم سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ اس کو کچھ ہندوازم سے فرق ہے, نہ اس کو کچھ جودھزم سے فرق ہے, اس کو کسی چیز سے یا اسلام سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے جیسے بتایا کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس کو یہ فرق پڑتا ہے تو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ کوئی بلیور جو ہے خدا کے کلام کو کتنا جانتا ہے. اگر اس کو فرق پڑتا ہے تو وہ اس بات سے اس کو فرق پڑتا ہے کہ کوئی بھی ایماندار شخص جو ہے, جو خدا کو ماننے والا ہے, وہ خدا کے کلام کو, اس کے نالج کو وہ حاصل نہ کر سکے. وہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ہمیں جو ہے اس پہچان میں بڑھنے ہی نہیں دیتا, جس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے خداوند کے کلام میں جیسے کہ لکھا ہے کہ میری قوم جو ہے عدم معرفت کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ نہیں دی گئی تھی, لیک آف نالج کا مطلب کہ وہ خدا کے کلام کے ان بھیدوں کو سمجھ ہی نہ سکے, ان پروفیسیز کو سمجھ ہی نہ سکے جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں تھیں, حالانکہ وہ انتظار کر رہے تھے. لیکن جب خدا یسوع مسیح آئے تو وہ ایمان ہی نہ رکھ سکے, خدا یسوع مسیح پر اپنے ایمان کو قائم نہ رکھ سکے. اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے خدا کی قوم, جو مقدس قوم تھی جس کو خدا نے دنیا میں سے چنا, وہ کیسے خدا کی قوم میں سے ابلیس کی قوم میں تبدیل ہو گئی. کیسے خدا یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ اے افی کی اولاد, اے سام کی اولاد, اے بدکارو, اے سام کے بچوں, تم تو ابلیس کے بچے ہو کیونکہ تم جھوٹ بولتے ہو. مطلب یہ انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے مکسنگ کر لی تھی. تو میرے عزیزو, ہمیں آج کا جو ہمارا ہے ٹاپک وہ یہ ہے کہ ایک بلیور کا اس ساری سچویشن میں, ایک بلیور کا جو ہے وہ کیسا جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, اس کو کیسا جو ہے اس کو سمجھ رکھنی چاہیے. تو جیسے کہ ہم ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں, اس کے 34 باب اس کی 3 سے 4 آیت میں یوں لکھا ہے. میں اس کو ایوب کی کتاب میں سے پڑھوں گی, اس کے 34 باب میں 34 باب اس کے 3 سے 4 آیت میں یوں لکھا ہے, کیونکہ کان باتوں کو پرکھتا ہے جیسے زبان کھانے کو چکتی ہے,
जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में जान लें। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जन हम सबके लिए बाइस से बरकत। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कान बातों को परखता है। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, जब हम दूसरों का कलाम सुनते हैं, एक जो खुदा का बिलीवर है, जो खुदा के साथ खुदा से नॉलेज ले रहा है, रूहुल कुछ की हदायत से कलाम ले रहा है और दुनिया को डिलीवर कर रहा है, या बिलीवर्स को डिलीवर कर रहा है, या चर्च में डिलीवर कर रहा है, दोनों ने जो है, और एक वो जो ऊपर से जिसके ऊपर जिसका लीडर जो है वो अबलीस है, वो जो अबलीस से कलाम को ले रहा है, दोनों ने कलाम को पकड़ा हुआ है, दोनों ने बाइबल को पकड़ा हुआ है। अब जो सुनने वाला है उसने ये पहचानना है कि भाई ये कलाम किसकी तरफ से हो रहा है, क्या खुदा की तरफ से है या अबलीस की तरफ से है। क्योंकि कान बातों को परखता है जैसे जुबान खाने को चखती है। जैसे हम कोई भी खाना खाने से पहले उसको टेस्ट करते हैं कि आया ये कड़वा तो नहीं है, आया इसमें कुछ ऐसी मिक्सिंग तो नहीं है, आया इसमें नमक कम है या ज्यादा है या कुछ ऐसा है, जो कुछ भी है हम उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको खाते हैं। अगर हमें पसंद आता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें पसंद नहीं आता तो हम उस खाने को फेंक देते हैं, हम उसको नहीं खाते। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर भी यही है कि जब हम चर्चिस में हैं, जब हम कलीसिया में हैं, जब हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं और उनके साथ जो है खुदा का कलाम शेयर करते हैं, या लोग हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर करते हैं, तो हमें पहचानने की जरूरत यह है कि हम उस कलाम को परखें कि वो कलाम क्या है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि हमें जो है वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि हमें जाहिर से किसी का जाहिर देखकर हमें जो है वो फैसला नहीं करना। उसके 7 बाब उसकी 24 आयत में यूं लिखा है, यूहन्ना की इंजील में उसके 7 बाब उसकी 24 आयत में है, जाहिर के मुवाफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। मेरे अजीजों, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें ये बात नहीं सोचनी कि कोई मेरा रिश्तेदार है या किसी के साथ मेरी फ्रेंडशिप है या किसी के साथ मेरे उठना बैठना है या मेरा ताल्लुकात है, या मैं उस चर्च का मेंबर हूँ, मैं इतने सालों से मेंबर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस चर्च को नहीं छोड़ सकता क्योंकि बचपन से हम इस चर्च के मेंबर हैं, हम बाप दादा के मतलब हम मेंबर हैं, हम कैसे अपनी कलीसिया को छोड़ दें, हम कैसे इस चर्च को छोड़ दें, हम कैसे इस शख्स को छोड़ दें। तो मेरे अजीजों, हमें जाहिर के मुताबिक फैसला नहीं करना बल्कि इंसाफ से फैसला करना है कि आया ये खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं है। जैसे कि अगर हम आगे देखें कि अमाल की किताब में जो है वो उसके बारे में बयान किया गया है, कलीसिया के बारे में। अमाल की किताब उसके 12 बाब उसके 11 आयत में लिखा है कि तसल्निकियों की जो कलीसिया थी, वो जो है वो जब कलाम को कबूल करती थी तो वो किताब मुकद्दस में से जो है वो तहकीक करते थे पहले। उसके तहकीक करने से ये जो है वो ये समझते थे कि आया ये वाकई ऐसा कलाम में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। कलाम ये बात कलाम के मुताबिक है कि नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें भी इसी तरह से जो है वो खुदा के कलाम को, जो अगर कोई शख्स हमारे से कलाम करता है तो हमें उसको जो है खुदा के कलाम को उसको कलाम में से, हवाला जात में से या रूहुल कुछ की हदायत से हमें जो है ये जो है पहचान या समझ या हिकमत हमें अगर नहीं है तो हमें हिकमत मांगने की जरूरत है कि आया ये कलाम जो है वो खुदा के कलाम खुदा के मुताबिक है या नहीं है। तो अगर तो नहीं है, ये 17 बाब है, 17 बाब उसकी 11 आयत में है। 17 बाब उसकी 11 आयत में ये लिखा है कि ये लोग तसलनिकिये के यहूदियों से नेकजात थे। सॉरी, ये तसलनिकियों के यहूदियों के नेकजात थे। ये बात कर रहा है बैरिया में भेज दिया, वहां पर यहूदी जो थे इबादत खाना में जब पौलुस और सिलास जो है वहां पर जो है मनादी करते थे, वहां पर लोगों को खुशखबरी सुनाते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि ये लोग तसनीकी के यहूदियों से नेकजात थे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। वो हर रोज तहकीक करते थे। हमने भी जब हमें भी कलाम सुनाया गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा हमारे जहनों में सवाल और जवाब उठते थे। तो हम क्या करते थे कि कुछ तो जब हम खुदा के कलाम में से ढूंढने की कोशिश करते थे, खुदा हमें जवाब देता था। कुछ हमने क्या किया कि हमने ऐसा किया
کہ ہمارے پاس ایک بائبل تھی، اس بائبل میں جو ہے کسی بھی رسم کے لیے، کسی بھی ریچول کے لیے نا اس کے پیچھے حوالہ دیا ہوا تھا کہ یہ حوالہ یا یہ جو ریچول ہے اس حوالے کے مطابق ہے۔ تو ہم نے جب وہ دیکھا کہ فلاں رسم جو ہے وہ کیوں کی جاتی ہے، تو ہم نے یہ کیا، اسپیشلی میں نے یہ کیا کہ میں اس جو ریفرنس اس ریچول کا یا اس رسم کا دیا گیا تھا، میں نے اس کو بائبل میں پڑھا۔ میں نے کہا کہ اب بائبل میں یہی لکھا ہے، لیکن جب میں نے وہ حوالہ پڑھا تو حوالہ کچھ اور بیان کر رہا تھا۔ وہ ریچول یا وہ جو رسم یا جو کچھ بھی تھا وہ اس کے مطابق نہیں تھا، وہ تو کچھ اور بیان کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، اس طرح سے میں نے تحقیق کی، پھر بہت سے سوال ہم نے روح القدس کی تحریک سے ہم نے سیکھے، کچھ ہم نے اپنے استادوں سے سیکھے۔ مطلب اس طرح سے ہمیں جب خدا نے ایک تڑپ دی ہمارے اندر، یا خدا نے ہمارے اندر لگن پیدا کی کلام کو سیکھنے کی، تو پھر ہم نے مختلف جو ہے طریقوں سے کلام کو سیکھنا شروع کیا۔ اور جب ہم خدا کے کلام کے مطابق جو سچائی یا جو بات خدا کے کلام کے مطابق تھی، ہم اس پہ کھڑے ہو گئے، اور جو چیزیں خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھیں ہم نے ان کو چھوڑتے گئے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچا کلام ہے، خدا کا کلام روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں اور خدا کے سانچے ہیں، اور کوئی بھی جو شخص جو ہے، کوئی بھی نبی یا کوئی بھی جو ہے، جتنے بھی آتھرز ہیں، سب نے روح القدس کی تحریک سے خدا کے کلام کو لکھا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کرسچینٹی جو ہے وہ تقریباً 2.56 بلین ہے۔ اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو وہ 2 بلینز ہے۔ اگر ہم ہندوازم کو دیکھیں تو وہ 2 بلینز ہے۔ اگر ہم بدھزم کو دیکھیں تو وہ 500 ملین ہے، اور جب ہم جودھزم کو دیکھیں تو وہ 14.3 ملین پیپل ہیں۔ لیکن ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا کلام سچا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم سچائی پر قائم ہیں، ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بائبل ہی ایسی کتاب ہے جو روح القدس کی ہدایت سے لکھی گئی ہے، جو خدا نے خود لکھوائی ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بائبل کے اندر جو ربط ہے، بائبل کی جو باتیں پوری ہوئی ہیں، بائبل کی جو پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں اور جو ہونے جا رہی ہیں اور جو ہو رہی ہیں، ہم ان کے بارے میں اور لوگوں کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ خدا کا کلام صرف بائبل ہی جو ہے وہ خدا کے الہام سے لکھی گئی ہے۔ بے شک وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سچ نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دوسرا تیموتھیوس ہے، اس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے۔ اس کے ہم 14 آیت میں پڑھیں گے، دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی ہم پڑھیں گے 14-15 آیت سے، اور پھر 16 آیت بھی ہم پڑھیں گے۔ اس میں یہ لکھا ہے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہے کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی بتایا، کہ ہم بچپن سے ہی ایک مسیحی گھرانے میں رہتے تھے، بچپن سے ہم بائبل اسٹڈی کرتے تھے، بچپن سے ہم چرچ بھی جاتے تھے، بچپن سے ہم سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ لیکن جوں بڑے ہوتے گئے، خدا نے ہمیں یہ سکھایا، خدا نے ہمیں بتایا، خدا نے ہمیں تحریک دی کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے اس بات کو جو ہے جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ سچ ہے کہ کیا ہے، ہم کس پر چل رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ وہ بات کرتا ہے کہ ہمیں یہ جان کر قائم رہا کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ یہ 17 آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہماری تربیت کے لیے ہے۔ خدا کا کلام ہمیں الزام کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی غلط چیز ہے تو خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات غلط ہے، ہمیں اس کو چھوڑنا ہے۔ خدا کا کلام ہماری اصلاح کرتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں راست بازی میں ہمیں بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ راست بازی کا ٹائٹل تو ہم جو ہے وہ راست باز ہونے کا ٹائٹل تو ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن راست بازی میں تربیت یا راست بازی میں بڑھنا ایک مسلسل چلتے رہنے کا عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے
उस वक्त तक चलता रहता है जब तक हमारी सांसें हमारे बदन में हैं। तो मेरे जीजो, हमें उस रास्तबाजी के हम फिर उस लेवल्स में बढ़ते हैं। पहले हम, जैसे कि हमने कहा कि हम पहले दूध पीते बच्चे होते हैं, फिर हम सॉलिड फूड लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंट दर्जात हैं स्पिरिचुअलिटी के, रूहानियत के, कि हम उसमें बढ़ते जाते हैं, बशर्ते कि हम अपनी जगह पर खड़े रहें, बशर्ते कि हम उस कलाम की सच्चाई पर खड़े रहें जो हमने हासिल किया, जो हमें दी गई है। हम ये ना करें कि हमें आज मुझे ये कलाम दिया गया है, कल मुझे कोई और कलाम देगा तो मैं कहूँ हाँ ये कलाम सही है। हाँ, अगर जैसे कि मैंने कहा है कि इब्लीस क्या करता है, कलाम उसने भी पकड़ा होता है, जो इब्लीस के लोग हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो फॉल्स प्रॉफिट हैं, जो है कलाम वो भी पढ़ रहे होते हैं, कलाम उनके हाथ में भी होता है। लेकिन उनको कलाम कहाँ से दिया जा रहा होता है? उनको कलाम इब्लीस की तरफ से दिया जा रहा होता है। लेकिन जो खुदा के कलाम के मुताबिक जो है, जो खुदा से इल्हाम लेते हैं, जो खुदा से ऊपर से हिकमत लेते हैं, जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो जो हिकमत ऊपर से आती है वो पाक है। तो मेरे अजीजों, और वो सच भी है। तो वो लोग जो कलाम को पढ़ते हैं और जिनकी विजडम, जिनका नॉलेज खुदा की तरफ से आता है, उनके कलाम में और दूसरों के कलाम में फर्क होता है। जैसे कि पतरस रसूल ये बात करता है कि खुदा का जो कलाम है, कोई भी शख्स उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन उसमें नहीं कर सकता, उसकी जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वो उसमें नहीं कर सकता। जैसे कि ये लिखा है कि और ये पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक से बोलते थे। तो मेरे अजीजों, कोई भी शख्स, चाहे कोई भी कितना भी वो खुदा के कलाम में स्पिरिचुअल है, खुदा के कलाम में जो है वो बढ़ने वाला है, या खुदा का बहुत बड़ा खादिम है, उसकी बहुत बड़ी कलीसिया है, उसके बहुत बड़े लोग हैं, उसका बहुत बड़ा चर्च है, या उसने बहुत ज्यादा खुदा के कलाम में बहुत ज्यादा उसने ट्रेनिंग्स की हुई हैं, उसने बहुत ज्यादा उसमें स्टडी की हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इंसान खुदा के कलाम में ना तो कुछ घटा सकता है, ना कुछ बढ़ा सकता है। ये इख्तियार किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है कि कोई भी जो है वो खुदा के कलाम में मिक्सिंग करें, खुदा के जो बातें हैं उसमें मिक्स करके, उसमें ऐड करके लोगों को जो है वो सिखाए कि ये बात इस तरह से है, ये बात उस तरह से है, या ये रिचुअल्स हम इसलिए करते हैं, या ये रवायत हम इसलिए करते हैं, ये इस वजह से हुआ था, या उस वजह से हुआ था, या फलां से, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जो है कि हमें जो है हर एक चीज को परखना है। हमें ये ना सोचे कि हम किसी की इतनी बड़ी कलीसिया देखकर, या किसी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग देखकर कि हाँ खुदा ने उनको बहुत बरकत दी है, या खुदा, तो हम जो है धोखे में आ जाए और हम कहें कि हाँ नहीं, वो जो कुछ बोल रहा है वो सच बोल रहा है, ये क्योंकि वो खुदा का खादिम है और खुदा ने उसको इतनी बरकत दी हुई है। अगर वो खुदा का खादिम ना होता तो खुदा उसको इतनी बरकत क्यों देता? हम, मतलब इस किस्म के सवाल फिर हमारे जहन में आते हैं, डाउट्स आते हैं। तो मेरे अजीजों, कुछ भी मुमकिन है इस दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें किस बात से पहचानना है। हमें इस बात से पहचानना, जैसे मैंने बताया कि जाहिर से हमें फैसला नहीं करना, हमें उनकी बातों को, हमें उनके कामों को परखना है, कि कैसे काम करते हैं और कलाम कैसा बोल रहे हैं, कि उसमें कहीं मिक्सिंग तो नहीं कर रहे। और खुदा के कलाम में जैसे कि लिखा है कि जो कोई इसमें से घटाएगा या बढ़ाएगा तो उसको उस पर लानतें आएंगी, इतनी लानतें जितनी इस किताब में लिखी हुई हैं। उससे जो है, यहाँ पे हम मुकाशवा की किताब में से पढ़ लेते हैं, उसकी आखिरी आयत है। और जैसे कि मैंने देखा कि मुकाशवा की किताब को 66 को लेके 666 को लेके बड़ी बातें बताई गई, बड़ी बड़ी इंटरप्रिटेशन हुई हैं कि फलां जो है स्कैन कोड जो है वो 666 है, फलां जो है ये फलां चीज जो है ये 666 है, ये मतलब ऐसी ऐसी इंटरप्रिटेशन हुई है। लेकिन मेरे अजीजों, 666 सिर्फ ईमान की बात है। खुदा खुदा यीशु मसीह जब कलाम करते हैं मुकाशवा में, तो वो ये बात करते हैं कि दुनिया और ईमानदार लोग, वो लोग जिनके नाम बर्रे की किताबें हाथ में लिखी हैं, उन पर 666 असर नहीं कर सकती, क्योंकि बात ही सारी ईमान की है।
ان چیزوں کی نہیں ہے. خدا کو پتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے. خدا جانتا ہے کہ ہم نے یہی سسٹم استعمال کرنا ہے. اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 666 ہوتی اور ہم اپنی نجات کو کھو دیتے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بچ سکتا؟ جہاں پہ بات ہی ایمان کی ہے، جہاں پہ بات ہی کلام کی سچائی کی ہے. تو میرے عزیزو 666 کے بہت سارے جو ہیں وہ طریقہ کار ہیں. جو کلام سے باہر ہے وہ 666 ہے، جو ایمان سے باہر ہے وہ 666 ہے. ایسی بہت ساری باتیں ہیں. تو میرے عزیزو یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ میں ہر ایک آدمی کے آ کے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. تو میرے عزیزو ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہی سچائی ہے، خدا کا کلام ہی سب کچھ ہے. اور اگر کوئی ہمیں جو ہے وہ کلام کو مکسنگ کر کے ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آدھا سچ اور آدھے جھوٹ کو نہیں پکڑ سکتے. ہم مکمل سچائی کو ہمیں پکڑنا اور ہمیں اس پر کھڑا ہونا ہے، کیونکہ خدا کا کلام سچائی ہی سچائی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.